معاہدہ استنبول سن 1533 ایک ایسا معاہدہ جس نے یورپ کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا کر رکھ دی تھی۔ 22 جولائی سن 1533 کو استنبول میں ایک اہم معاہدہ طے پایا جو سلطنت عثمانیہ اور رومی سلطنت کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے میں سلطان سلیمان قانونی کی طاقت اور اثر و رسوخ اس قدر نمایاں تھے کہ یورپ کی بڑی طاقتوں کو اس کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ ایک ایسا دور تھا جب پورا یورپ خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھنے لگا تھا، مگر وہ عثمانیوں کی طاقت کا غلط اندازہ لگا بیٹھے تھے۔ اور پھر اس دور میں ایک دن ایسا بھی طلوع ہوا جب یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ایک عثمانی سلطان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یہ واقعہ ہے 22 جولائی سن 1533 کا، جب استنبول کے شاہی محل میں ایک ایسا ایگریمنٹ یعنی معاہدہ طے پایا جس نے پورے یورپ کی پولیٹیکل پوزیشن چینج کر ڈالی۔ ایک سائٹ پہ تھا عظیم عثمانی سلطان سلیمان دی میگنیفیشنٹ، اور دوسری سائٹ پہ یورپ کے طاقتور حکمران یعنی آسٹریا کے حکمران فرڈینینڈ اول اور جرمن حکمران چارلس پنجم اس معاہدے میں شامل تھے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے یورپ کو مجبور کیا کہ وہ عثمانیوں کو ٹیکس ادا کریں اور اپنے بادشاہوں کو عثمانی سلطان کے برابر تسلیم کرنے کے بجائے صرف وزیر اعظم کے برابر مانیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوا ہی کیا تھا کہ یورپ کی بڑی طاقتیں اس حد تک جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ 16ویں صدی کے زمانے میں آٹومن امپائر اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ سلطان سلیمان قانونی کی قیادت میں عثمانی افواج مسلسل یورپ کی سرزمین پر آگے پیش قدمی کر رہی تھی۔ سن 1526 میں ایک ایسی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جسے تاریخ میں جنگ محاقص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ہنگری کی فوج کو ایسی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ پورا ملک عثمانیوں کے زیر تسلط آ گیا تھا۔ یورپ کو پہلی بار احساس ہوا کہ عثمانی سلطنت صرف ایک علاقائی سلطنت یا طاقت نہیں رہی، بلکہ اب ایک عالمی طاقت بن چکی ہے۔ صرف 3 سالوں کے بعد یعنی سن 1529 میں ہی عثمانی فوجیں یورپ کے دل یعنی سیگ آف ویانا میں پہنچ چکی تھی اور اس کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ گرچہ ویانا اس وقت مکمل طور پر فتح نہیں ہوا تھا، مگر اس کے محاصرے نے پورے یورپ کے لوگوں کے دلوں میں عثمانیوں کے خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ یورپ کی مشکل صورتحال یہ تھی کہ یورپ کی سب سے بڑی طاقت ہابسبرگ خاندان، جس کی قیادت چارلس پنجم کر رہا تھا، اور اس کا بھائی فرڈینینڈ اول کو آسٹریلیا اور ہنگری کی حکومت کی ذمہ داری اور کمانڈ سونپی گئی تھی۔ لیکن عثمانیوں کی مسلسل فتوحات نے ان کی طاقت کو شدید جھٹکا پہنچایا۔ اسی دوران مشرق میں ایک اور خطرہ پیدا ہو رہا تھا۔ صفوی سلطنت کے حکمران تماسب اول نے عراق اور بغداد کی سمت فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھی۔ اس صورتحال میں سلطان سلیمان کو 2 محاذوں پر جنگ کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک ایسی حکمت عملی کے تحت یورپ کے ساتھ عارضی امن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو معاہدہ استنبول کہا جاتا ہے۔ 22 جولائی سن 1533 کو استنبول میں ایک تاریخی معاہدہ طے پایا جس نے یورپ اور عثمانیوں کے تعلقات کو نئی شکل دے دی۔ اس معاہدے کی چند اہم شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آسٹریا ہر سال عثمانی سلطنت کو تقریباً 30,000 سونے کے سکے بطور ٹیکس ادا کرے گا۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ یورپ کے بادشاہوں خصوصاً فرڈینینڈ کو شہنشاہ یعنی ایمپرر کا لقب استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ لقب صرف عثمانی خلیفہ کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ یورپی حکمرانوں کو شہنشاہ کے لقب کے برابر کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ معاہدے کی خلاف ورزی کو براہ راست عثمانی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح پہلی بار یورپ کی ایک بڑی طاقت نے عثمانی سلطنت کی بالادستی کو تسلیم کیا اور سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت آ گئے۔
معاہدہ استنبول دراصل عثمانی سفارتکاری اور طاقت کا بہترین مظہر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب استنبول صرف ایک شہر نہیں بلکہ دنیا کی سیاست کا مرکز نگاہ بن چکا تھا۔ یورپ کے حکمران جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس وقت عثمانیوں سے ٹکر لی تو پورا یورپ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے انہیں وہ معاہدہ مجبوراً قبول کرنا پڑا، جسے تاریخ دان آج بھی عثمانی برتری کی علامت قرار دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا پہیہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتا۔ وقت گزرتا گیا، طاقت کے توازن بدلتے گئے، اور وہی یورپ جو کبھی عثمانیوں کے سامنے جھکا تھا آنے والی صدیوں میں دوبارہ طاقتور بن گیا۔ تاریخ ہمیں صرف ماضی کی کہانیاں قصے نہیں سناتی، بلکہ ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ قومیں کیسے عروج حاصل کرتی ہیں اور کیسے زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وہ وقت بھی تھا جب سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی قیادت میں آٹومن امپائر کی طاقت کے سامنے یورپ کی بڑی سلطنتیں بھی جھکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ لیکن آج دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت صرف تلوار یا فوج سے نہیں آتی، بلکہ علم، اتحاد، انصاف اور قیادت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے اصولوں، علم اور اتحاد کو مضبوط بنا لے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ دوبارہ عروج ضرور حاصل کر سکتی ہے، اور شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ قومیں ختم نہیں ہوتی، صرف ان کا ہمت اور حوصلہ، جرأت اور شجاعت ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حیران کن اور سنسنی خیز واقعات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔